بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قدیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹوری۔ ناظرین، ہمارے عقب میں آپ گھر دیکھ سکتے ہیں، بلاول نامی شخص جو کہ بہاولپور میں ایک انسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی زو میں سے لاش نکلتی ہے۔ بتایا جاتا ہے تحقیقات کے بعد کہ 4 بنگالی ٹائیگرز جو کہ اس کو اپنا لقمہ اجل بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کی باڈی جو ہے وہ اس زو سے برآمد ہوتی ہے۔ بردر ان لا بلاول کے ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے کرتے ہیں بات کہ کیا ہے معاملات۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، حال چال ہیں، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا بھائی جان، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا کیا رشتہ تھا بلاول کے ساتھ؟ میں بلاول کا بہنوئی ہوں اور اس گھر کا بڑا داماد ہوں۔ کیا معاملات تھے؟ بلاول کی خبر آپ تک کیسے پہنچی؟ کیا معاملات تھے؟ ہمیں کال آئی تھی بھاولپور تھانہ کتولی سے، ٹھیک ہے، ایس ایچ او صاحب نے کال کی تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی بلاول نامی بندہ، انہوں نے ساری ڈیٹیل ہمیں بتائی ہے۔ جی ہم نے کہا ہاں جی ہمارا ہی ہے، کہتے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ شیر کے پنجرے میں جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کو چیر پھاڑ کر دیا ہے۔ اچھا، تو یہ واقعہ پیش کب آیا اور وہ یہاں سے گئے کیسے؟ دیکھیں یہ واقعہ ہمیں نہیں پتہ وہ کب پیش آیا ہے، لیکن منڈے پیر والے دن وہ یہاں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ ٹیوزڈے والے دن جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بھاولپور کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ منگل کی رات کو پیش آیا، لیکن ہمیں جو کال آئی ہے وہ جمعرات والے دن کال آئی ہے ایس ایچ او کی، تب ہمیں یہ پتہ چلا۔ اچھا، منگل کو واقعہ پیش آتا ہے اور جمعرات کو آپ کو کال آتی ہے، یعنی کہ 2 دن بعد۔ تو جو بلاول ہے وہ گھر سے گیا کب؟ گھر سے وہ پیر کو گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا پیر کو وہ گیا ہے تو اپنے چاچو سے 200 روپے لے کر گیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کے گیا میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں واپس۔ وہ واپس نہیں آیا، 2 دن 3 دن گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جب کال آئی ہے تو پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر مختلف قسم کی FIRs بھی تھی، کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر FIR درج ضرور تھی، لیکن وہ سراسر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں وہ اس کو بنائی ہوئی تھی۔ وہ ایسے تھا کہ کیسے بنی ہے ان کے اوپر FIR؟ وہ ایسے تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب پولیس آئی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر FIR کر دی۔ لڑائی جھگڑے کی FIR تھی؟ لڑائی جھگڑے کی FIR تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی اس کے اوپر کوئی خونی کیس نہیں تھا، کوئی چوری کا کیس نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے ان کا کوئی ذہنی توازن؟ بہت سے یوٹیوبرز آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر قسم قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، ان کا ذہنی توازن نہیں تھا ٹھیک، وہ نشہ کرتا تھا، ان تمام تر معاملات کے بارے میں آپ ان کی فیملی کے ممبر ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا ذہنی توازن جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ بہت ہی ماشاءاللہ انوسینٹ بچہ تھا، ٹھیک ہے، اور بڑا انٹیلیجنٹ تھا اور میچور تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جنہوں نے یہ بات لیک آؤٹ کی ہے یا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی اس کا ذہنی توازن خراب تھا، اب مجھے یہ بتائیں اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا وہ لاہور سے بھاولپور کیسے پہنچ جاتا؟ یہ بات ہمیں ان سے کہیں کہ ہمیں شیئر کریں کہ وہ بھاولپور کیسے پہنچ گیا۔ بھاولپور گیا، وہ زو میں انٹر ہوا ہے، زو کے بعد وہ اس جگہ پہ انٹر ہوا ہے جہاں پہ ٹریجڈی ہوئی ہے۔ یہ سارے معاملات ایسے تو نہیں نہ ہو جاتے۔ کیا عمر تھی ان کی؟ کتنی؟ اس کی ایج تھی 20 اور 22 سال کے مڈ میں تھی تقریباً۔ شادی شدہ تھے؟ نہیں، غیر شادی شدہ۔ غیر شادی شدہ تھے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہوں گے؟ میٹرک کیا ہوا تھا۔ اس بارے میں آپ نے حکومتی کسی ادارے سے اس بارے میں بات کی ہے؟ کوئی رپورٹس وغیرہ آپ کو ملی ہے؟ کس سے؟ کسی بھی جو پولیس کا محکمہ تھا اسپیشلی، جنہوں نے آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے، انہوں نے آپ کو کوئی رپورٹس دی ہے اس بارے میں؟ نہیں، انہوں نے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی رپورٹس نہیں دی ہے۔ کوئی مطالبات ہیں آپ کے؟ ہمارے مطالبات کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہم کوئی FIR کروانا چاہتے ہیں، نہ ہی کوئی مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں یہ رضائے الہی تھی اور ہم اس طرح کے انسان نہیں ہیں۔ رضائے الہی تھی، رب کا حکم تھا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا یہ نیگلیجنسی ہے، بہت بڑی نیگلیجنسی ہے زو والوں کی، زو کے انتظامیہ کی، سیکیورٹی کی، ان کے IT ڈپارٹمنٹ کی۔ آج ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے، کل کو اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ ہو۔ وہ جگہ پبلک پلیس ہے، وہاں پہ بچے آتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے
چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا میسیج پی ایم صاحب کے لیے سی ایم صاحب کے لیے یہی ہے کہ اس مسئلے کی طرف جو ہے وہ غور کریں اور کوئی قانون نافذ کریں تاکہ یہ ٹریجڈی آئندہ ان فیوچر اس طرح کی ٹریجڈی کسی اور فیملی کے ساتھ نہ ہو۔ اچھا، آخر میں ایک سوال ہے میرا آپ سے، جو لوگ مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے لیے آپ کو میسیج دیں گے؟ دیکھیں، ہم صرف ہماری طرف سے میسیج یہی ہے، جب تک آپ اپنے کانوں سے نہ سنو، آنکھوں سے نہ دیکھو، کسی کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بردر ان لا جو کہ بلاول نامی شخص ہے ان کے موجود تھے، ان کے بارے میں جو بھی معلومات تھے ان سے ہم نے جانی۔ اسی کے ساتھ مزید بھی جو اپڈیٹس ملے گی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان قدیم خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔